المشرقين ورب المغرب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر فرض ہے. صدقہ فطر کا مقصد روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو صاف کرتا ہے. صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا. صدقہ فطر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا، یعنی اس کا پھر وہ فائدہ نہیں جو اصل صدقے کا ہے. صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، جو 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. صدقہ فطر ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اتنی اس کی تاکید ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پہ فرض کیا ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. جو بچہ آخری روزے کو پیدا ہو اس کا بھی ہوگا، چاہے وہ 1 دن یا چند گھنٹے کا ہو. صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے، لیکن پھر اگر نہ ہو ممکن تو پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی راشن دینا بہتر ہے بنسبت پیسے دینے کے. گیہوں، چاول، جو، کھجور، منقع یا پنیر میں سے جو چیز زیر استعمال ہو وہی دینی چاہیے، یعنی جو بھی کسی علاقے میں لوگ خود کھاتے ہوں جیسے اسٹیپل فوڈ کے طور پر یا عام غذا کے طور پر، اسی کو صدقہ کریں. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب متفق علیہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 صاع غلہ یا 1 صاع جو یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع منقع دیا کرتے تھے. منقع کیا ہوتا ہے؟ انگور، ڈرائی انگور ہوتے ہیں نا جو بڑے والے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد، بیوی، بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا چاہیے. حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر دے دیتے تھے، یعنی اگر آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کا بھی دے دیں تو بہت اچھی بات ہے، حتیٰ کہ میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دے دیتے تھے. اور ابن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو قبول کرتے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے دے دیتے تھے. وہ کیوں؟ تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں اور اطمینان سے عید منا سکیں. شوہر اور بیوی دونوں ملازمت کرتے ہیں تو صدقہ فطر کون دے؟ دونوں میں سے جو چاہے دے، لیکن کوئی ایک ضرور دے دے. کوئی بھی دے سکتا ہے، اس کا ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ. عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا، یعنی تیز ہوا جو ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ ہر طرف صدقہ کرتے جس کی خیر سب کو پہنچتی تھی. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی ہر رات کو سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں. کہاں کہاں کریں؟ اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں،
رشتہ داروں، فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ یعنی اپنے گھریلو خاندانی ضروریات کے علاوہ مساجد کی تعمیر اور ترقی، مسافر خانوں کے قیام اور بہتری، کنوؤں کی کھدائی، پانی پینے کے انتظام میں بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ کے کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کو اپنے لیے قرض کے طور پر لیتے ہیں، اور قرض تو لوٹانا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے روزوں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا ہے۔ آپ اپنی ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون کون لوگ ہیں، خاندان میں کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو تحفے تحائف آپ نے دینے اور کن کو آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے۔ ان سب کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، اور یہ لسٹ آپ کی ہر رمضان میں اگر نکل آئے تو اس میں پھر ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو۔ پھر اسی طرح اگر آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی لسٹ ہو، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سا خرچ کیا ہوا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی خاطر، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں، ہم کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے۔ یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بنایا، اور ہم دل کی خوشی سے جب دیں گے تو ہمارے لیے ہی صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا بھی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانی کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں اور حادثات سے بچاتا ہے، اور آخرت میں بھی مومن کا صدقہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا۔ جب سخت دھوپ ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، تو آپ کا صدقہ آپ کے اوپر ایک امبریلا کی طرح ہوگا۔ تو ہمیں اس دن کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔